السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 11 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ٹی ٹی پی ہمارا حصہ نہیں اور نہیں اہداف ایک جیسے ہیں۔ افغان طالبان نے جمعے کو کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی ان کی تحریک کا حصہ نہیں تھی اور ٹی ٹی پی پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان حکومت کے ساتھ امن قائم کرنے پر توجہ دیں۔ عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک ویڈیو میں ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو اسلامی امارت افغانستان کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اس کی تردید کی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عرب نیوز کو بتایا کہ وہ ایک تنظیم کے طور پر اسلامی امارت افغانستان کا حصہ نہیں اور ہمارے اہداف ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے ملک میں امن و استحکام پر توجہ دیں، یہ بہت اہم ہے تاکہ وہ خطے اور پاکستان میں دشمنوں کی مداخلت کے کسی بھی امکان کو ختم کر سکیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اسلامی امارت افغانستان پاکستانی حکومت سے بھی درخواست کرتی ہے کہ وہ خطے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ٹی ٹی پی کے مطالبات پر غور کریں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان امن کے معاہدوں کے لیے ماضی میں کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ نومبر میں پاکستانی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ 1 ماہ کی جنگ بندی پر متفق ہو گئی ہے اور فریقین کے متفق ہونے پر اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، جس کے بعد جامع امن معاہدے کی راہ ہموار ہوتی اور برسوں سے جاری خونریزی ختم ہوتی نظر آنے لگی تھی۔ تاہم ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی نے جمعرات کو جنگ بندی میں توسیع سے انکار کرتے ہوئے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان طے پانے والے معاہدے کے کچھ حصوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور افغان سرحد پر صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کے ٹھکانوں پر چھاپے جاری ہیں۔ حکومت پاکستان نے فی الحال ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کی صورتحال پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کئی بار کوشش کے باوجود جمعے کو وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ یہ وفاقی معاملہ ہے۔ ڈونرز نے افغانستان کے لیے $280 ملین جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ افغانستان میں بھوک اور بدحالی کا شکار عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عالمی عطیہ دہندگان نے افغانستان کو $280 ملین کی امداد دینے پر اتفاق کر لیا۔ ورلڈ بینک نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ کی رقم افغانستان کے لوگوں کو اس نازک وقت میں انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ فنڈز یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس جائیں گے اور وہ ان فنڈز کو اپنے موجودہ پروگراموں میں مالیاتی خلا کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ افغان عوام کو صحت اور غذائیت کی خدمات براہ راست فراہم کی جا سکیں۔ واضح رہے کہ بینک کی انتظامیہ نے اس ماہ کے شروع میں تعمیر نو کی کوششوں کے لیے فنڈز کو دوبارہ بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی امداد کے لیے بین الاقوامی ڈونر اداروں کو اپنے فضائی اور زمینی راستے فراہم کر رہے ہیں۔ اپنے حالیہ انٹرویو میں مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ افغانستان سخت سرد موسم اور قحط کے خطرے کے پیش نظر تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغان بحران کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ روس نے افغان اثاثوں کو بجلد غیر منجمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمعرات کو روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے کہا کہ ماسکو منجمد افغان اثاثوں میں سے $280 ملین جاری کرنے کے عالمی بینک کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے، لیکن تمام اثاثے بجلد غیر منجمد کیے جانے چاہیے۔ ماریا زاخارووا کے الفاظ میں، ہم افغانستان کی تعمیر نو کے ٹرسٹ فنڈ کے منجمد فنڈز سے $280 ملین اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کو مختص کرنے کے عالمی بینک کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم ہم اس اقدام کو ناکافی سمجھتے ہیں اور بقیہ فنڈز، جس کی رقم $1 بلین سے زیادہ ہے، جلد از جلد غیر منجمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ادھر دوسری طرف اسلام آباد کونکلیو 2021 سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا موضوع تھا پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا، اور اس کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد نے کیا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ افغان بحران کی بنیادی وجہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغان اثاثوں کا منجمد ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دنیا کو یہ بتانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے لیے ان کی پسند یا ناپسند کے باوجود بنیادی تشویش 40 ملین افغانوں کی ہونی چاہیے، اور یہ کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو افغان عوام کو کس چیز سے گزرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی برادری نے خواتین کے حقوق، ایک جامع حکومت کی تشکیل اور انسانی حقوق کو موجودہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی بنیادی شرط قرار دے رکھا ہے، جبکہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ شرط پوری کر چکے ہیں۔ ایک ماہر اقتصادیات شفیع سمیم نے کہا کہ افغان اثاثوں کو غیر منجمد کرنا افغانستان کے لوگوں کا حق ہے اور یہ رقم افغان حکومت تک پہنچنی چاہیے۔ سعودی ولی عہد کا خلیجی دورہ مکمل، کویت سے وطن واپسی۔ گزشتہ منگل کو شروع ہونے والے خلیجی دورے کے اختتام پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان جمعے کی شام کویت سے وطن واپس روانہ ہوئے۔ ولی عہد بحرین سے اپنے آخری خلیجی پڑاؤ جمعے کی صبح کویت پہنچے تھے، جہاں کویت کے ولی عہد نے ان کا استقبال کیا۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے سعودی ولی عہد بن سلمان کا استقبال کیا، جس کے بعد وہ بیان پیلس چلے گئے، جہاں انہوں نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سے ملاقات کی۔ اس دورے میں دو طرفہ تعاون، مشترکہ دلچسپی کے امور اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر موقف کو یکجا کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ واضح رہے کہ مئی 2015 میں اپنے پہلے سرکاری دورے کے بعد سعودی ولی عہد کا کویت کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل 30 ستمبر 2018 کو انہوں نے کویت کا دوسرا دورہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو شہزادہ بن سلمان نے خلیجی دورے کا آغاز کیا تھا، جس کا آغاز سلطنت عمان کے دورے سے ہوا، جہاں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور، سیاسی، اقتصادی اور فوجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جہاں ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد ابن زائد نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور سعودی ولی عہد کو ریاست کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ولی عہد بن سلمان بدھ کو قطر پہنچے، جہاں امیر قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی نے ان کا استقبال کیا۔ خلیجی ممالک کے دورے کے دوران جمعرات کو ولی عہد نے بحرین اور کل جمعے کو کویت کا دورہ کیا تھا۔ کیپٹل ہل حملہ، سرکاری ریکارڈ خفیہ رکھنے کی ٹرمپ کی درخواست مسترد۔ امریکہ میں ایک وفاقی عدالت نے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں انہوں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ کیپٹل ہل پر ان کے حامیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے سے متعلق سرکاری دستاویزات اس حملے کی تحقیقات کرنے والی ایوان نمائندگان کی کمیٹی سے صیغہ اعراض میں رکھی جائیں۔ 3 ججوں کے بینچ نے جمعرات کو 68 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں سابق صدر کی جانب سے ان کاغذات کو خصوصی اختیارات کے پیش نظر ایوان کی کمیٹی کے سامنے پیش نہ کرنے کے دلائل کو رد کیا۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 6 جنوری کے واقعات سے متعلق جاننے کے لیے کانگریس کے پاس اہم وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی یہ دلیل درست ہے کہ ان کاغذات کی عوامی اہمیت ہے اور انہیں کمیٹی کے روبرو پیش کیا جانا چاہیے۔ جج نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ سابق صدر دلائل دینے میں ناکام رہے کہ ان دستاویزات کے افشا کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر اس وقت دھاوا بول دیا تھا جب کانگریس میں جو بائیڈن کی انتخابات میں جیت کی توثیق کا عمل جاری تھا۔ جج نے ریکارڈ کو خفیہ رکھنے کی درخواست پر اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس کے مطابق سابق صدر ٹرمپ اس بات کی کوئی توجیہ نہیں دے سکے کہ صدر جو بائیڈن کا فیصلہ کیوں غلط ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حکومت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ان دستاویزات کو افشا کرنے کی اہم قانونی ضرورت ہے اور یہ کمیٹی کی انکوائری کے لیے براہ
براہ راست اہم ہے۔ کورٹ کا کہنا تھا کہ جن خصوصی اختیارات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سابق صدر ٹرمپ کے ذاتی نہیں تھے بلکہ انہیں جمہوریہ کی جانب سے تفویض کیے گئے تھے۔ کورٹ کے مطابق یہ استثناء صدارت کے عہدے کو حاصل ہے نہ کہ ذاتی طور پر سابق صدر کو۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ہاؤس کمیٹی اور سابق صدر ٹرمپ کے نمائندوں سے اس حوالے سے رد عمل ظاہر کرنے کے لیے جمعرات کو رابطہ کیا گیا، لیکن فوری طور پر اس پر کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ ریاض سیزن میں دبنگ خان کی ڈانس پرفارمنس۔ سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان سمیت کئی اداکاروں نے اسٹیج پر پہلی بار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ جمعے کی رات گئے سلمان خان اور شلپا شیٹی کے علاوہ دیگر بالی ووڈ اسٹارز نے واحد اسلامی ملک سعودی عرب میں مشہور گانوں پر ڈانس کیا۔ ریاض سیزن کے ٹویٹر ہینڈل پر بالی ووڈ اسٹارز کی پرفارمنس کی تصاویر شیئر کر کے لکھا گیا کہ پورا ہال بالی ووڈ اسٹارز سے جگمگا رہا ہے۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ ہم ایک خاص لمحہ دیکھ رہے ہیں جب بالی ووڈ اسٹار سلمان خان اور دبنگ ٹور کے دیگر اسٹارز شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں۔ ریاض سیزن کی ایک اور ٹویٹ میں سلمان خان سمیت تمام اسٹارز کی ڈانس پرفارمنس کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ جمعے کی شب ریاض میں میوزیکل کنسرٹ سے قبل جمعرات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان خان نے واحد اسلامی ملک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ بن سلمان کی جانب سے مدعو کیے جانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر بالی ووڈ کا پہلا کنسرٹ واحد اسلامی ملک سعودی عرب میں کرنے کا موقع دیا۔ بھارتی سپر اسٹار نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں بار بار آئیں گے، آپ کی تفریح کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہم یہاں اپنی فلمیں لائیں گے، ہم یہاں اپنے کنسرٹ کریں گے، ہم آپ کو معیاری، اچھی، صاف ستھری اور لطف اندوز ہونے والی تفریح فراہم کریں گے۔ بھارتی اداکارہ شلپا شیٹی نے کہا مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے، 2.5 سال کے بعد میں اپنے گھر سے ایک دورے کے لیے نکلی اور پہلا سفر جو میں نے کیا ہے وہ سعودی عرب کا ہے۔ مجھے یہاں لانے پر دبنگ ٹور کا شکریہ۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں بالی ووڈ اسٹارز کی بھارتی گانوں پر یہ جگمگ پرفارمنس اس جمعے کی رات پیش کی گئی جس جمعے کو سعودیہ کے اسلامی امور کے وزیر عبداللطیف آل شیخ نے خطبہ جمعہ دینے والے علماء کو پابند کیا تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں عوام الناس کو خبردار کریں کہ عوام تبلیغی جماعت کے حوالے سے خبردار رہیں اور تبلیغی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کیونکہ سعودی عرب میں اس جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں اسلامی و شرعی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کئی معاشی و سماجی و دینی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔